دا بی بی نو مولا صحت و سلامتی عطا فرما انہاں نو اولاد مدینہ عطا فرما پروردگار عالم محمد علیہ نبی محمد دا صدقہ جنیاں بھی میری ماما بہنا میری تیاں بیٹھیاں نے میری نوہاں بیٹھیاں نے پروردگار عالم انہاں دے دل وچ جو بھی تو بہتر جاننا جو بھی خواہش ہے مولا پاک بطور بھی 1420 مسافرات عید واسطہ ہی اپنی بارگاہ شرف پوری عطا فرما پروردگار عالم محمد علیہ نبی محمد دا صدقہ تمام جتنے بھی بڑے بچے بڑے جوان بیٹھے نے مالک انہاں دی زندگی دراز فرما پروردگار عالم علیہ نبی محمد دا صدقہ شہیدان کربلا دا صدقہ شہیدان کوفہ دا صدقہ شہیدان مدینہ دا صدقہ کل 18 سفر سی مظہر العجائب تھا کل ہم من مقدم سید جلی بے علی بے علی بے علی میرے اللہ نعرہ حیدری اور پاک علی دی ولایت دا واسطے پاک علی دی ولایت دا واسطے پاک علی دی ولایت دا جوہر میری نسلہ دے چھے قیمت دے فرما مالک تو ایمان الہی میں اپنے جلدات دا واسطے اربانیان مجلس کا ایک خرچ اخراجات لنگر نیاز نظر و نیاز مالک اپنی بات کا شرف پوری عطا فرما تیر گوری صاحب اور پائی اللہ تعالیٰ یہ منت کافش اپنی بات کا شرف پوری عطا فرما سب تو آخری دعائیں ایک دے باغ مرشی گدہ دے جننے بھی بانی نے مالک کائنات جنہ بھی اس محرم سفر دے بچے پاکہ دی پوری اچھائیے مولا انہیں دے رزق بخت جزافہ فرما مولا انہیں مزید توفیق عطا فرما پاک حسین دا صدقہ میرے پرات بیجا ساؤنڈ آئے نے بڑا ہی مسکین آدمی ہے ویسے آٹھ ساؤنڈ سے غریب بھی نہیں ہے نا خیر کوئی سی گل نہیں مال کے تے رحم و کرم فرمائے نعرہ حیدری آئے جا دیا مزید انہیں ہو ساؤنڈ دے یہ تو ہے ہی ساؤنڈ کا نازے بلند تر صلوات حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائے کہ حمد ہے اور کروڑا درود اور کروڑ سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضی مشتبہ بندوں پر جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو بزر بنایا بے گھات کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو حر بنایا بواز علم تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بواز بلند تر صلوات دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی کل علی چلو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سے سکلین کی جان علی ہر مخفی بات کا راز علی اور جیب سپاہ کی جواز علی مقدور علی تقدیر علی ایسے حق کی تصویر علی ایسے حق کی تصویر علی ایسے حق منکران علی اور حالق کا شاکار علی شہزاد حسن جمال علی رے سے راہ پر ہر حال علی وید کی سنواجد بھی علی ہر فیضے سے زائد بھی علی بے بدر علی باقی بھی علی میرا سین سے ایسا کی بھی علی میرا سین سے ایسا کی بھی علی بچے دا کوئی شعر پسند آئے کہ نعرہ لائے تو نعرہ نہیں ہوتا لائے حیدری آئی 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 بچیاں نہیں حوصلہ افزائی کری دی اتنا لوگوں نے تیری بیٹی رلائی بابا اتنا لوگوں نے تیری بیٹی رلائی باج تیرے نہ رہی باد تیرے نہ رہی میری بنا ہی
बेटी रुलाई बाबा बाद तेरे न रही बाद तेरे न रही मेरी बिना ही बाबा इतना लोगों ने तेरी बेटी रुलाई बाबा नीले रुखसारों पे कानों से है खून रवा दर्द होता है बड़ा बाबा करूं कैसे बयां बाज तेरे ना रही बाज तेरे ना रही मेरी रिहाई बाबा इतना लोगों ने तेरी बेटी रुलाई बाबा जी तुसा जो कुछ करना है करो मेहरबानी तुहाडी जां बैठ जाओ अब मैं मुल्तमिस हूं ज़ाकिर अहले बैत जनाब नवाज चली बबलू साहब तशरीफ लाएं अपने मखसूस अंदाज में फज़ाइल मसाइद आले ज़ारा बयान फरमाएं जनाब बबलू साहब बाबा दे बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद खड़िया ते बहन नालों मेरा वीर मजलिस सफे मातम ते तशरीफ लाओ तुहाडी मेहरबानी ना समझो अपनी इबादत वास्ते तशरीफ लाओ बाबा दे बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जनाब नवाज शरीफ साहब दुआ बराए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि वला अबाइही फी हाज़िही साति व फी कुल्li सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मदिन आले मुहम्मद व जिल फ़रज आले मुहम्मद सलवात पढ़ो बावाज़ बुलंद पढ़ो सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है बुलंद आवाज के नाल सलवात पढ़ो नारे तकबीर नारे रिसालत कुल ईमान नारा हैदरी जिसका पेशवा जलिए दोवें हाथ बुलंद करके नारा हैदरी आवाज बुलंद सलवात पढ़ो इजाजत के मैं इजाजत भाई चार मिसरे तो बात कर रहे हैं तवज्जो थोड़ी मेरे लोग शाह जी ये रोज रोज नए इंतशाफ बंद करो ये रोज रोज नए इंतशाफ बंद करो ये बात बात पे इख्तलाफ बंद करो ये रोज रोज नए इंतशाफ बंद करो ये बात बात पे इख्तलाफ बंद करो घर नहीं बनती तुम्हारी अबू तालिब से उसके बेटे के घर का तवाफ बंद करो सलवात पढ़ो जी सारे सलामे दश्ते बला को वो तूर आता है बहुशा जी सलामे दश्ते बला को वो तूर आता है क्यों हुसैन खाक पे चाहे तो नूर आता है
حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے، ملنا ہو خدا سے تو کربلا جاؤ، کیوں خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے۔ مل کے بہت مہربانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات السلام تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کی لا فیشن نہیں وما صلک رحمت للعالمین صلوات عبادت تے بھائی کرنا پہ اج دادا جی نے مجھے کچھ منع کیتا تو پھر انہوں نے بھی گل تے عمل کرنا نہیں۔ چلو اج تھانوں شیر جو بھائی سنا دیں گے۔ منکر کو ادھر گزرنے کی تاب نہیں، کہڑے ویلے دی گل سنا رہا پلے سرات تو ہونا کھڑیاں، ایک ٹولے نے بڑی جلدی دے نال اگے ودھن دی کوشش کی، اس ٹولے کیسا ڈھیر نماز پڑھیے، ڈھیر سجدے کیتے، چپے چپے تے قرآن پڑھے، اللہ دیاں ڈھیر عبادتاں کیتیاں، برا لوکیاں دیاں منکر کو ادھر گزرنے کی تاب نہیں، ماتھے کا نشان اتنا تیرے آب نہیں، کیا جسے تو تان کر جبی دکھاتے ہو، یہ بغض کا دبا ہے میرا آب نہیں۔ سنائیے جی قصیدہ، صلوات پڑھو قصیدہ سنائیے۔ مجھ پہ سلمان فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، چاچو لے آ کے میرے توجہ کرنا، بچے کا کام ہی شرارت کرنا نہ کرتے رہنا، تھی میرے غور کرنا۔ سرکار سلمان کہتے ہیں بھن فضا میری شان تیری شان نال بلند ہے، پاک بی بی فضا مسکرائے کہ اچھا کس طرح؟ سرکار سلمان کہتے ہیں میں حاجی نمازی غازی ثوابی، کیا بس؟ کہتے ہیں بھرا سلمان میری شان تیری شان نال بلند ہے، توجہ کرنی۔ سرکار سلمان کہتے ہیں کس طرح؟ تے پاک بی بی فضا نے جڑا جواب دیتا ہوں سنا رہے ہیں۔ مجھ پہ سلمان فرشتے بھی حیران ہو
سرکار سلمان کہنے کس طرح پاک بی بی دا سرکار سلمان دے پاس لے کہنے جب مجھے زہارا کے حسنین بھی ماں کہتے ہیں مجھ پہ سلیمان فرشتے بھی ہے نا ہوتے ہیں پاک بی بی دا سرکار سلمان دے پاس لے کے آنے آپ را سلمان تم دسا میری شان تیری شان نے کس طرح بلا رہی پاک بی بی دا سرکار سلمان دے پاس لے کے آنے وہ مجھے بہن کہہ کے بلاتے سنو وہ مجھے سلیمان فرشتے بھی ہے نا ہوتے ہیں چاچا میرے کول آ گئے اگلا شعر بھی تھوڑے سننا ہے پاک بی بی دا سرکار سلمان دے پاس دیکھیں گے اس تو بڑی شان فضیلت عظمت شہرت کیا ہے میں ہی جابے خدا کی خدا کی کبیز بنی جس چادر میں نبی آکے شفا میں مجھ پہ سلیمان فرشتے بھی ہے نہ ہوتے ہیں سلوات پڑھو پاک بی بی فضا سرکار سلمان دے پاس لے کے آنے چاچو اس تو بڑی شان ایڈا رتبہ ایڈا اچھا رتبہ سلمان تیرا ہے پاک بی بی فضا سرکار سلمان دے پاس لے کے آنے ایک رتبہ اور داس دیا سرکار سلمان کہنے نے کہا پاک بی بی فضا سرکار سلمان دے پاس لے کہنے نے اپنے ہاتھوں سے میں کھانا کھلاتی ہوں انہیں اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھوں سے میں کھانا صلوات پڑھو ایک بانی دا ایک شعر پڑھنا بانی دا حکم ہویا قصیدہ پڑھنا میرے دوست دا حکم ہویا قصیدہ آخری ایک شعر پڑھنا صلوات پڑھو یا بلند آواز امام حسین علیہ السلام چاچو کربلا دے میدان دے وچ مرتجی دی زین تے سوار ہوئے عمر صاحب اندہ حسین تیری عظمت کی ہے شان کی ہے فضیلت کی ہے تو جڑا مولا نے جواب دیتا ہو تو ہم سنا لگا آدم تو لے کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا آدم تو لے کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا تو ہید جنا دا پردہ ہے اور صرف گلانا ساڈا ہے
معاشر تائی عمر سعد دا حسین اسی 9 لکھ تسی 72 امام حسین عمر سعد دے پاس دے کہندے نے میں رب دی رضا تے راضیاں اتنا ملک الموت سڈیں دے ہو نوکریا پرانا ساڈا بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت نواز علی صاحب بڑا نظام عقیدت بارگاہ عالیہ میں پیش کر رہے تھے. پاک مختومہ آقازادی اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرمائے. آمین کہنا کہ مولا انہوں بہت بڑا ذاکر بنائے. بابا سے بلند صلوات. ہاں جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جتنا نام بلاندے مولا دا اور پاک رسول دا ثبوت دیو کہ سی اللہ والے محمد والے علی والے بطول والے حسن اور حسین والے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری 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 آلی آلی. لا جناب آب ملتمسو جناب خطیب آل محمد وکیل ولایت علی جناب صداقت علی تلاڑا صاحب. یہ تلاڑا صاحب دے شیرد نے خود نہیں تلاڑے لیکن انہوں نے نال منسلک نے. پروردگار عالم میری دعا ہے میرے اس عالم نو مزید توفیق ایدی علم چے ایدی کلم چے ایدی زبان چے مولا تسہیل عطا فرمائے. پروردگار انہوں بہت بڑا عالم بنائے. عالم بن گیا ہے لیکن مولا اور کنے دا بڑا عالم بنائے. بس میرے کو یہ دعا ہے کہ مالک تشریف لے آتی. بابا نے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لو جناب بانی صاحب تہاڈی اجازت نال میں قبلہ صاحب نال کمپرومائز کر لیا تو انشاءاللہ بڑی جلدی ہو زیارت برام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. دعا ہے پروردگار عالم بحق کے جناب رسالت ماک تمام دوستان دی بے دلیل عبادت اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے. مجالس دا اہتمام کرنا لے بانیان دے حق چ دعا ہے کہ مالک ندر عزت فخر وچ اضافہ فرمائے. اس ذکر خیر دا صدقہ میرا مولا ساڈے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اس ذکر دا صدقہ ہر علی والے نو 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اس ذکر دا صدقہ ہر امام صادق دے منتدار نو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. حقیقی وارث ولی العصر حجت خدا بقیت اللہ امام زمانہ دا جل ظہور فرما. صلوات پڑھو آل یاسین دی ذات پہ. توجہ ہے جو گفتگو شروع کی تھی. عزیزہ نے گرامی قدر جیسا کہ تمام دوستان دے علم وچ کہ آج دی مجلس مخصوص منصوب ہے امام حسن علیہ السلام. کسی بھی شخصیت دے متعلق گفتگو کرنی ہوئے تو 2 چیزاں دا سہارا لینا پے گا. یا تے بندے نے اس شخصیت نو خود ویکھیا ہوئے تو بندہ گل کر سکتا ہے کہ انہوں دا قد ایڈا سی اینے علم دے مالک سن اس طریقے نال نماز پڑھاندے سن. ہن چونکہ موضوع ہے امام حسن جس دور وچ امام آئے نے میں تو ادوں ہے ہی نہیں سن.
میں موجود نہیں سا جس دور امام حسن آئے میں موجود نہیں سا میرے والد صاحب بھی نہیں سن دادا جان نہیں سن یہ 1400 سال پہلے دی گل امام نو میں ویکھیا نہیں گفتگو کرنی ہے میں امام حسن ہوتے تسی مطمئن ہوو ایک میرا یقین ضرور ہے جدو میرا 12واں آئے گا نا پتہ لگ جائے گا حسن کیسے سن کیا بات ہے مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے جدو میرا 12واں مولا آن گے نا پتہ لگ جائے گا کہ حسن کیسے سن ایک طریقہ کرتے ہوئے کہ کسی شخصیت کے بارے گفتگو کرنی ہے بندے انہوں جانتا ہوئے انہوں ویکھیا ہوئے اگر ویکھیا نہیں جانتا نہیں تو پھر دوسرا طریقہ ہے کہ اس شخصیت کے متعلق گفتگو کرو گے تو پھر تمہیں کوئی کتاب پڑھنی پڑے گی مطالعہ کرنا پڑے گا اس شخصیت کے بارے اگر تقریر کرنی ہے تو مطالعہ کرنا پڑے گا گفتگو کرنی ہے تو مطالعہ کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ تاریخ دی کتاب کسے کھولن دی ضرورت ہی نہیں قرآن پڑھتے جاؤ سیرت حسن سامنے آ جائے کیا بات ہے مولا بھائی تینوں جزائے خیر عطا فرمائے قرآن پڑھتے جاؤ سیرت حسن سامنے آ جائے گا عزیزاں نے گرامی قدر ٹیلی ویژن تے بیٹھ کے پرسوں ایک مولوی صاحب نے گل کی میرے دل تے گل اثر کیتا تو میں کہا میں انشاءاللہ لاہور ممبر تے درود پاک تلاوت فرماؤ گیا پرسوں ایک مولوی صاحب نے ٹی وی تے بیٹھ کے کیوں ٹی وی تے آن دی ریکارڈ گل ہے انہوں نے گل کی تے میں کہا میں انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ تے روز ہی حاضر ہونے ہیں نا تے چلو پھر یہ لاہور ہے تے چلو مولوی صاحب بھی لاہور دے سن تے انہوں نے گل کی تے میں کہا چلو میں اتنے جا کے انہوں نے میسج دیا ہوں جواب تو دینا ساڈا حق بنتا کیونکہ اصل اپنے مذہب کی وکالت کرنی ہے شبیر دی جتی دا صدقہ کھائیے تو کسی نے پونکن نہیں دے صدقے جا مولا تے جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے آن دی ریکارڈ بھاجی گل گفتگو ہے کیوں ٹی وی بیٹھ کے انہوں نے کہا جی شیعہ دا عقیدہ ہے کہ معصوم دے قول اور فعل وچ فرق نہیں ہوتا اگر قول اور فعل وچ فرق نہیں ہوتا تے حضرت علی نے کسی شخص نال جنگاں لڑیاں سن تے حسن نے اٹھ کے اودے نال ہی راضی نامہ کر لیا ایک قول فعل وچ تے فرق پی گیا نا حضرت علی دے متعلق کیا گیا کہ انہوں نے شام والے جنگاں لڑیاں سن تے دوسری شخصیت بارے کیا گیا کہ امام حسن نے انہوں نے صلح کی تھی وچوں کچھ شیعہ بھی پریشان نے کہ امام حسن نے صلح کی تھی اللہ دے بندیوں کوئی گل نو سن کے سمجھ کے پھر بولیا کرو امام علیہ السلام اگر شبیر نے تلوار چکی ہے تاوی مسئلہ خدا دے تحت حسن نے اگر قلم اٹھائی ہے تاوی مسئلہ خدا دے کیا بات ہے ویکھو طریقہ کار معصوم دا طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے اگر امام حسن قلم اٹھائیے تو کسی مقصد دیتا ہے اگر شبیر نے تلوار چکی ہے تو کسی مقصد دیتا ہے انہوں نے گل کی کہ شیعہ دے عقیدے دے مطابق معصوم جڑا ہوندا نا انہاں دے قول فعل وچ فرق نہیں ہوندا تے قول فعل وچ تے فرق نکل آیا نا شام والے نال حضرت علی نے جنگاں لڑیاں سن تے حسن جڑا اسے شام والے نال صلح پہ کردا انہاں گفتگو کر کے ٹر گیا سن جڑا ابال میرے اندر ہے میں اج منبر تے کڈا نا تے رضا دا بوا چومیا کیوں سی صدقے جاواں آباد و شاد رہ بھائی او بولن تے نہیں نہ دیدا جنہاں دا کھائیے انہاں دے بارے تسی جنے جی بھی بیٹھے ہو عزیزاں نے گرامی قدر کسے شخصیت دے بارے گفتگو کرنی ہے تے پھر قرآن دا سہارا لینا پڑے امام حسن دے متعلق میں اپنے علم دے مطابق اگر کوئی بڑا عالم دین آئے گا بڑا کوئی مولوی آئے گا بڑا کوئی خطیب آئے گا وہ اپنے علم دی گل کرے گا میں اپنے علم دے مطابق پہلو امام حسن دے بارے قرآن چو 5 صفتاں کرنا چاہنا قرآن پاک چو 5 صفتاں امام حسن دے مطابق کرنا چاہنا کیونکہ دیکھو قبلہ اگر تسی تسلسل نہ ٹوٹے مولوی صاحب نے آخیا کہ شیعہ دے عقیدہ ہے کہ معصوم جڑا ہے وہ بے عیب ذات ہوندی او دے قول فعل بھی فرق نہیں ہوتا انہاں ایک گل کر دیتی کہ امام علی علیہ السلام نے جنگاں لڑیاں سن ہر گل دا آپریشن کرن دا دور ہی نہیں تے تواڈے تو بریک مجمع بھی نہیں تانوں پتہ ہے کہ مولا نے کدے نال بالیاں جنگاں لڑیاں سن صدقے جاواں مولا تانوں جزا خیر عطا فرمائے تواڈے علم وچ انہاں فرمایا کہ او جنگاں لڑ گئے نے اور ویکھا ہے امام حسن جہاں تک امام حسن معصوم نہیں امام حسن کو معصوم ہی مندے نے تو انہوں نے اٹھ کے صلح کر دی میرا دل ہے کہ اج میں صلح دسانا ہوئی بھی سی کہ نہیں سی تاکہ کم از کم شیعہ تک بھی گل پہنچنی چاہیے بچوں کچھ تسی بھی پکی ہوئے ہو کہ ہو رہے ہوئی ہو نہیں اور اللہ تو بدیو حقائق جڑا ادھر تو پڑھتا مثبت گلاں بھی سنی دیاں قرآن چو پہلے دیکھو اگر چنگچی دے ڈرائیور دے متعلق گلاں کریں گے نا تو او دا معیار اور ہوئے گا اگر ایڈوکیٹ دے متعلق گل ہوئے گی تو دا معیار اور ہوئے گا اگر جج دے متعلق گل ہوئے گی تو دا معیار اور ہوئے گا یہ مطلب ہے میں سیرت حسن قرآن چو پڑھ کے پہلے معیار دسن لگا حسن دا معیار کی سی کیا بات ہے مولا تعالی جزائے خیر دے میرا جنا علم ہے میں وہ دے متعلق گل کر رہا قرآن پاک چو جی 5 صفت پہلی صفت فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
شیعہ مذہب تو لے کے اہل سنت والجماعت تے دیوبندیاں تک بن گئے نے کہ جدوں مبالغہ ہویا سی نا تے ادوں آیت اتری سی تے ادوں جدوں نبی انہاں نوں لے کے ٹرے سن نا قرآن تے ہاتھ نے ادوں مبالغے وچ حسن موجود سن. کیا بات ہے. ابنانا و ابناکم یہ مطلب ہے امام حسن متعلق پہلی صفت قرآن چوں نکلی کہ محمد دے بیٹے بنفس قرآن امام حسن مصطفیٰ دے بیٹے نے. لو جی پہلی صفت نکل آئی لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں دے مقابلے دے گئے نے. تسی جن سیانے جی بیٹھے ہو اگ لگی ہوئے تو پھر پٹرول ہی کھڑنا چاہیے. اگ کیا بات ہے. یہ مطلب ہے بھائی مخالف چیز وہ کھڑی تھی جہاں مزاج نہ رلتا ہو. یار ایک تھان تے جو اگ لگی ہے تو بندے آخر رلیا جائے بھائی تو اتنے پٹرول لے کے جانا چاہیے نہیں پانی لے کے جانا چاہیے نا. یہ مطلب ہے کہ مباہلے وچ آنا ہونا سی جنہوں دا جھوٹ نال مزاج نہیں رلتا. کیا بات ہے. مولا تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. لو جی پہلی صفت امام حسن دی یہ نکلی کہ نبی دے بیٹے نے. دوسری گل اے سچے نے اور یار جھوٹے دے مقابلے تے ہیں نا. لعنت اللہ علی الکاذبین ادھر جھوٹے تھے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آنی تھی. یہ مطلب ہے مبالغے وچوں دو چیزاں نکلیاں ایک مصطفیٰ دے بیٹے نے حسن دوسرا سچے نے. تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے ہیں کہ نبی پاک میرے حجرے جو نکلے نے انہاں دے موڈے تے کملی سی جنوں لوکاں آپ چھڑیا تیری میں گاواں کملی. لوکاں نے کملی مینوں نہیں پتا وہ کنی چادر سی کنا او دا بار سی کی میرے علم چ نہیں لیکن اے روایت فرماندے کہ میرے گھروں نکلے نے اومے سلمہ دے گھر جا کے چادر کھلاری نے. لاہور والے اتنا یقین کر لو جدی چادر تھلے 5 آ جان محمد دی کملی یاد ہے. کیا بات ہے. مولا تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. جدی چادر تھلے 5 آ جان انہوں محمد دی کملی کہا جاتا ہے. اوتھے آ کے نبی پاک نے چادر بچھائی تھلے 5 آ گئے. رسول نے انج کر کے اشارہ کیتا خدایا آ نہیں آ نہیں اللہ دی وادی مصطفیٰ انہاں نوں تو اج پہ بخانا میں تے دنیا تو ہی انہاں تے پاک ہون دا ارادہ کیتا سی. کیا بات ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ مطلب ہے تیسری صفت امام حسن دی قرآن چوں نکلی کہ پاک نے. پہلی صفت نبی دے بیٹے نے دوسری صفت اے سچے نے تیسرے اے پاک نے. پورے جہان دے مولوی کسے مکتبہ فکر نال بھی تعلق رکھتے ہیں جدو نماز چاہتے ہیں نا تو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یہ مطلب ہے درود یا ابراہیم دی آل تے یا محمد دی آل تے. لاہور والے دوویں ہاتھ قرآن تے نے اے جدی وجہ تو محمد دی آل ہے نا اس وجہ دا نام حسن ہے. کیا بات ہے. مولا بھائی تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. او یار اے محنت تو پیا ہی ادوں سی کہ جب لوکاں نے محمد رو آخیا تو ابتر ہے اللہ کی آواز سے تینوں کوثر نہیں دیتی. اے میرا تو پیا ہی ادو سی جب مولا حسن آئے سن. اے میرا ادو تو پیا سی کہ نبی دے بیٹے نے 4 صفتاں نے قرآن چوں انہاں نوں لڑن دیو میں نیڑے لگ گیا کیونکہ جنہ انہاں نوں لڑنا ہے انہاں سوچ رہا تو میں ممبر چھڑ دیں تواڈے توجہ کی ضرورت ہے جی. اے بیٹے نے مصطفیٰ دے پاک نے سچے نے انہاں اوتے درود ہے. دیوبندی المدین علامہ وحید الزمان الحدیث مسلم شریف جلد نمبر 2 اور فرماتے ہیں قرآن دی آیت آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضور نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے قریبیوں کی محبت کے سوائے قریبیوں کی محبت کے. صحابہ دوڑے نے تو کون جا کے نبی پاک نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیڑے جی نے کیڑے جی نے جنہ دی مودت دل وچ رکھی ہے تے اللہ گناہ چھڈ کے جنت دیندا ہے. تو انہوں تے جواب دا انتظار ہے نا تو میں نے سوال دے سوال پہ آؤں گا. کیا بات ہے سے بیدار کرنا اور تسی تے جواب دے انتظار چ بیٹھے نا کہ کی جواب ہوئے گا. میں نے سوال دے سوال پہ آؤں گا. ہوں لاہور آ کے بندہ تے لاہوریاں کو پوچھے پاجی لاہور کتنے ہوں لوکی آخر دے سی تو سارے لاہوریاں پر تو لاہوریا نہیں. انہوں نے سوال کیتا تہاڈا جواب تسی سوچ پہ جواب کی آئے گا. میں نے سوال دے سوال دے نبی پاک کو آ کے پوچھتے ہیں وہ کہڑے جی نے جنہوں نے مودت دل وچ رکھی ہے. صحابہ نے پوچھا کمال ذرا ہے بھائی پورے جہان نو تا چڑیا جنا اسی نہیں. کیا بات ہے. مولا بھائی تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. پورے جہان نو دسیا تے نا او اسی نہیں. انہوں نے فرمایا علامہ وحید الزمان الحدیث فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ
کی پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی او جی دسو جنہوں نے محبت دل وچ رکھی ہے تے اللہ گناہ معاف کر کے جنت دیندا ہے. اے مولوی صاحب قرآن نے گل میری ریکارڈ پہ ہوندی ہے اپنی قبر چ جانا جوانی ترانا. علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے محبت دل وچ رکھی ہے تے اللہ گناہ چھڈ کے جنت دیندا ہے. انہاں چوں پہلے دا نام علی ہے. کیا بات ہے, مولا تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے, تیسرے حسن نے. یہ مطلب ہے کہ ہوں پتہ لگا جو 5 صفتاں امام حسن دے متعلق. یہ نبی دے بیٹے نے, پاک نے, سچے نے, انہاں تے درود ہے. حسن دی مودت واجب ہے. ہوں ذرا سوچ کے فیصلہ کریں کہ انہیں صلح کیوں کی تھی. یار میں کیوں اتنی تمید بنی تاکہ تھوڑے ذہن کو پتہ لگے. معیار دیکھو نا, دھیان نال گل کرو. محمد دا پتر جے, ایک قرآن دے مطابق سچا ہے. آیت وچ غلط فہمی دی بنیاد تے بندے جملے لے جاندے نے. آیت وچ لفظ سی انور صاحب ابنانا و ابناکم, لاؤ تم اپنے بیٹے. 2 بیٹیاں دا ذکر ہے. لوگ آکھن دے قرآن چوں ایک پڑھ گیا سی تے ایک نہیں سو پڑھیا. کدی کدی غلط فہمی دی بنیاد تے مولا حسن دی مجلس ہوگی نا جی تے بندے اشتہار لکھوا چھڑدے نے مجلس اعزا شہزادہ امن. ان لوکاں نوں یہ جاپدا ہے بھائی شہزادہ امن اے حضرت امام حسن ذرا امن پسند سن تے امام حسین دی تھوڑی کپیت نا او کالی جیسی نہیں. یہ غلط گل ہے. اشتہار تے لکھا جاندا مجلس اعزا شہزادہ امن. لوکی سمجھدے کہ امام حسن ذرا امن پسند سن تے شبیر تھوڑی نا طبیعت انہاں دی کالی جیسی نہیں. حرمین کینوں آندے ہو؟ 2 ایک جیسے حرم, حرمین شریفین مغربین مشرقین سب دین. مسلمانہ میرے قرآن تے ہاتھ نہیں. اگر حسن تے حسین جو فرق ہوتا نا تے حسنین نہ ہوتے. کیا بات ہے, مولا بھائی تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. حسنین نہ ہوتے. قبلہ 2 ایک جیسے حرم, 2 ایک جیسی شامیں. یہ مطلب ہے جتھے 2 ایک جیسی چیزاں ہوں گی نا اوتھے عین آئے گا. عین آئے گا. یہ مطلب ہے کوئی حسن تے حسین سے فرق نہیں, کوئی فرق نہیں. چلو آج روایت سنا دینا. دعا پراواں نے تختی لکھی. میرے حاضر بیٹھے بھائی, امام حسن مجتبیٰ نے بھی تختی لکھی, جناب امام حسین علیہ السلام بھی تختی لکھی. دعا پراواں تختی لکھی تو لے کے نا عالیہ ماں دے کول آ گئی. فرمایا اما جان فیصلہ کرو کدی بہتر ہے, فیصلہ کرو کدی بہتر ہے. جناب سیدہ دی آواز آئی, اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس کو محمد نے قاضی بنایا. کیا بات ہے, ذمہ بیدار کرنے میں مجلس شروع کر دیتی ہے. اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس کو محمد نے قاضی بنایا. مولا علی تشریف لائے, بی بی پاک فرمایا یا علی کرو فیصلے. صدقے جاواں بھائی, اور ساری دیہڑ جو فیصلہ کر دیو کرو. پترا نے تختیاں لکھیاں جے. سننا جملہ, علی علیہ السلام دی آواز آئی, مجھے قسم ہے رب اکبر کی اس کے فیصلے وہ کرے گا جس نے مجھے قاضی بنایا. کیا بات ہے, مولا تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. وہ گل ٹر کے مصطفیٰ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 نے لکھیاں جے تختیاں تے کرنا یہ فیصلہ. ہوں ذرا منظر سوچو نا کیسا. پریشان ہو گئے. درود پاک تلاوت کرو. رستہ بنیا تسلسل اپنا نہ توڑو یار. مجلس کا ماحول خراب ہو جاتا. منظر سامنے آ گیا اور یار ذاکرہ کو او منظر سن لیں جہاں حقیقت نال تعلق ہی کوئی نہیں. میں تو ایک حقیقی منظر پیش کر رہا چھوٹے جے طالب علم ہو کے. ذاکرہ کو تو منظر بھی سن لیں دو. کئی بار ذاکر آخر دے حضرت ابو طالب نے قبر چ اے آکھیا, حضرت فضا نے قبر چ اے آکھیا, جناب فاطمہ نے قبر چ اے آکھیا. میں وہ تو سوچ رہا ہوں مخالفت نہیں لیکن جملے نا سوچ کے دینے چاہیے. میں سوچ رہا ہوں کہ لوکی آخر دے جدوں بی بی پاک نے گلاں کیتیاں سن فرشتے نال ادوں ذاکر کتنے بیٹھے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں مولا تینوں جزائے خیر دے. اور یار حضرت فضا نے آکھیا صرف لفظ تبدیل کرو. یہ کہنا ہی چاہیے کہ وہ انیاں اونچیاں ہستیاں نے میرا دل نہ دے انہاں انج آکھیا ہونا. بھائی اینی جی گل ہے. لوکی ساڈا سارا مناظرہ نہ چھڑ دین. میں نے ساری گلاں ہی ہوئی گلاں جاپدے نے پے. انہاں نے کتھوں سن لیا حضرت فضا نے قبر چ کی آکھیا. یہ مطلب ہے کہ میں ایک حقیقی منظر پیش کر رہا ہوں. تختیاں آ گئی جناب رسول خدا کے سامنے. ہوں منظر تو دیکھو نا, اے جناب علی, اے جناب فاطمہ, او امام حسن, او امام حسین, اے کھڑے رسول خدا. کیسا منظر ہے بھائی. آگے منظر سامنے. بی بی پاک فرمایا 2 نے لکھی ہے یہ تختیاں تے فیصلہ کرو.
میرے سامنے قرآن مسلمانوں اتنے ہاتھ نے روایت میں تیرا مجرم ہاں اہل سنت کی کتاب تو بھی ثابت کروں گا اللہ کے نبی کی آواز ہے اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس نے محمد کو نبوت دی ہے کیا بات ہے مولا بھائی تمہیں جزائے خیر عطا فرما صدقے جوان آباد و شاد ہو اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس نے محمد کو نبوت دی ہے اللہ کی آواز ہے جبریل کیا بات ہے بھائی جی رب جلیل گل ساڈے تے آپ ہی انہیں آخیا مالکا حکم کر اللہ کی آواز آئی یہ نہیں موتی لؤلؤ والمرجان یہ نہیں موتی جنت وچوں 7 موتی لے لے ایک ایک موتی تختی تے سٹ 7ویں موتی تے فیصلہ ہوئے گا کیا بات ہے بھائی 7ویں موتی تے فیصلہ ہوئے گا میں کیا پروردگارا تو لا کل شین قدیر ہے چاہتا تو سونے کہہ دیتا کیا تختی بہتر ہے تیرا تختی بہتر نہیں مینوں انج لگا اللہ دے جواب دے دیتا علی صداقت ہے انہاں دی کیفیتاں دا میں سواد پہ لئی کیا بات ہے مولا تینوں میں جزائے خیر عطا فرمائے میں کیفیت نہ رکھن والا انہاں دی کیفیتاں دا سواد پہ لینا لو جی جبریل نے توجہ ہے جی پہلا موتی عرش تو سٹیا جڑا امام حسن دی تختی تے آیا جڑا اگے ہی حسن سے مسکرایا کیا بات ہے بھائی تختی تے موتی آیا امام حسین پہ کہندے سن کیا کہندے کوئی گل نہیں بڑے جو ہے توجہ ہے کہ نہیں کوئی گل نہیں بڑے جو ہے پہلا تختی امام حسن دی تختی تے آیا دوسرا موتی امام حسین دی تختی تے آیا تیسرا موتی امام حسن دی تختی تے آیا چوتھا موتی امام حسین دی تختی تے آیا میں کیا خالقہ فیصلہ کر یہ مطلب ہے انہاں دے فضائل وچوں سواد لینا اللہ دی سنت ہے کیا بات ہے مولا تینوں جزائے خیر دے بھائی میں کیا فیصلہ مکا 5واں موتی امام حسن دی تختی تے آیا 6واں موتی امام حسین دی تختی تے آیا موتی رہ گیا ایک جی میں تسی پریشان ہو جبریل بھی میں پریشان سے کہ ایک والے پاسے موتی جائے گا تو دوسرے دے متھے میں ہی لگنا اور اللہ کے سامنے نہیں نہ ہونا جی میں تسی پریشان ہو نا کہ دوسرے نمبر تے کیڑا ہوندا ہے اللہ دے بندے بطول دے گھر تے نمبر 2 ہوندا ہی کوئی نہیں کیا بات ہے مولا تینوں جزائے خیر عطا فرمائے عزیزاں گرامی قدر لو جی اللہ دی آواز ہے جبریل اس آخیا جی رب جلیل اللہ دی آواز ہے جی اینی جلدی وکھانیاں جی میں ابراہیم دی باری دمبا لے کے گیا سا نا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے پڑھے لکھے دوستو ابراہیم دی باری دمبا لے کے گیا سا یوسف دے ڈگدیاں پر وچھائے سانی نا خجیا اینی جلدی بخانیاں اس آخیا خدایا کرا کی اللہ دی آوازیں اتوں موتی سٹنے ہی موتی دے تھلے اور تو پہلے زمین تے جانے ہی پتہ نہیں عرش تے کس حصے وچوں جبریل نے موتی سٹیا زمین تے آکے نے خدایا کیڑی تختی تے بھیجا اللہ دی آواز آئی خاموش ہو اینو لکو پھڑ کے دو ٹوٹے کر ہووی بے ہووی بے آباد و شاد رہیں مولا تینوں بھائی جزائے خیر عطا فرمائے صدقے جب تک پلو ہلے گا تب تک نعرہ چلے گا انہوں سکتے خیرہ جڑائے در ملے گا سب بولو سر اللہ چلندر جی مولا صاحب جزائے خیر دے اللہ دی آواز ہے کیا بات ہے جی مالک توڑے زندگی دراز فرمائے عبادت قبول فرمائے اللہ دی آواز انہوں لکھوں دور ٹوٹے کا او بھی بے عیب ہے او بھی بے عیب ہے عزیزہ نے گرامی قدر حسن اور حسین میں کی فرق ہے دسا جی جڑا بے عیب پہنو ہمیں انہوں حسن آنے جڑا اس تو بعد ہمیں انہوں حسین آنے کیا بات ہے کیا بات ہے ہون میں گل کرنا کہ جڑی سنہ ہوئی تو کیویں ہوئی حضرت علی دی شہادت تو بعد 40,000 بندے نے امام حسن دی بیعت کی تھی مسجد کوفہ وچ امام حسن نے خطبہ دیتا بڑا مختصر تے جامع امام نے فرمایا لوگوں ہم سے وہ جدا ہو گیا ہے جس جیسا نہ ہم میں پہلے موجود تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا اس کے بعد کوئی ہوگا اس 40,000 بندے نے بیعت کی تھی امام حسن نے ایک گل شام والے نوں پوری لگی پیڑی لگی وہ 40,000 بندہ بیعت کر گیا انہیں اپنی سیاسی چال دے تحت وائٹ پیپر بھیجا امام حسن کی طرف کہ چھڈو پرا لڑائیاں کی پہ ہے سنا کرنے ہیں جڑی شرطاں نے مننے ہیں توجہ ہے جی جڑی شرط تسی کہندے میں مننے انہیں وائٹ پیپر بھیجا وہ مطلب کی سی کہ جو تو آکھے نا میں منن واسطے تیار ہوں
ہوں تسی جڑے مومنین کم از کم ایتھے بیٹھے ہو یہ دسو کہ امام انکار کیوں کر سکتے سی؟ لوکاں آخنا سی کہ وہ صلح کرنا چاہتا تے اے صلح نہیں کرتے. میرے مولا نے ایسی شرطاں دتیاں نا کہ بنو امیہ دا کرتا ترتا سارا مسل کے پہلی شرط وچ امام نے زمین تے سڑ دیتا. امام کی آواز ہے اگر تو مجھ سے صلح چاہتا ہے نا تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تو قرآن پر بھی عمل کرے گا, سنت محمد پر بھی عمل. کیا بات ہے, مولا تنوع جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن پر بھی عمل کرے گا, سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کرے گا. کی میرے مولا نے درس دیتا پہلی شرط وچوں کہ جڑا تہاڈا جھوٹا خلیفہ ہے سارا کرتا ترتا بنو امیہ دا من کے حسن نے زمین تے سٹیا اور جنہوں تسی اپنا خلیفہ مندے ہو نہ قرآن دا قائل ہے نہ حدیث مصطفیٰ دا قائل ہے. پہلی شرط مولا نے لکھی کہ آج کے بعد تو قرآن پہ عمل کرے گا, حدیث مصطفیٰ پہ عمل کرے گا. دوسرا امام کیا کہ آج کے بعد شب علی نہیں ہوگا. شب علی میں تو ترجمہ کردہ غوری صاحب ڈرنا ممبر ہم تو حضرت علی علیہ السلام میں بکواس کیتے جانے سے. امام نے آکھا خبردار آج تو بعد شب علی نہیں ہوگا, یہ شرط رکھائی گئی. تیسرا امام نے فرمایا حقدار کو حق ہوگا کہ وہ حق بات کہے, جس کا حق بنتا ہے وہ حق بات کہے گا. علامہ ذیشان جوادی فرماندے نے اس شرط کی بنا پر آج تک اذان میں علی ولی اللہ شامل ہے. کیا بات ہے, مولا تنوع جزائے خیر دے. چوتھی شرط امام فرمایا کہ تو اپنے تو بعد خلیفہ کوئی نہیں بنانے گا, تو کر حکومت, سانو حکومت کی ضرورت نہیں, حکومتیں ہماری وجہ سے ہیں, ہم حکومتوں کی وجہ سے نہیں. کر تو حکومت لیکن اپنے تو بعد تو کوئی اپنا خلیفہ نہیں بنائے گا, اپنا نیب نہیں بنائے گا. ہوں تسی جڑے جی بیٹھے ہو اے میں ایتھے ہی شرط کلیئر کر دینا. شرطاں جو سن 4-5 کہ قرآن تے بھی عمل کرنے, حدیث مصطفیٰ تے بھی عمل کرنے. اگر ایک قرآن تے عمل کردا ہوندا تے بے گناہ لوگوں کو قتل کیوں کروانا؟ پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے لاہور والے ہو؟ یہ دا مطلب ہے انہیں بے گناہ قتل کروائے, یہ دا مطلب ہے پہلی شرط ختم ہو گئی. دوسرا انہیں مولا میرے کائنات رو ممبرہ تو بکواس کروائیں کہ نہیں کروایا, کوئی باز نہ آیا. تیسرا انہیں اپنے تو بعد یزید رو ولی بنایا کہ نہیں بنایا؟ الو دے پٹھیا ممبر تے بیٹھ کے ٹی وی دے سامنے آ کے آنے شرطاں رکھیا سن تے حسن نے سنو کر لئی. اور بدتمیزا جدو شرطاں ہی پوریاں نہیں ہوئی سنو کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے, مولا میں تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. سنو کیسے ہو گئی. عزیز علیہ گرامیہ قدر اور نام تو پتہ بادشاہ دنال وزیر پڑے اترے ہوں یہ وزیر سن شام والے دے. انہیں آخیا بھی تو نا حسن نو اتنے بلا وہ سامنے بہ کے پیو کی توہین کر دے. سونا جی جملے سننا. انہیں سیاسی چال کے تحت دعوت دیتی کہ مولا شام آؤ. امام آخیا آ جائے گا. رولا پی گیا شام کے فلاں وقت تے محمد کا پتر ممبر دے کے خطبہ دے گا, خطبہ دے گا. رولا پی گیا. ایک اعلان سنیا سی کسی موچی نے, موچی نے اعلان سنیا. اس آخر مولا حسن کو انہیں کھچیا. موچی کیتا کی پاک چمڑا لیا, نویں ازار لے. انہیں امام حسن دی جتی سیتی ہے جو آنکھوں تو میں 10 چھڑا کیویں سیتی. کیا بات ہے, مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. لوگوں کو پتہ لگا امام حسن آ رہے ہیں, انہیں پاک چمڑا لیا, نویں ازار لے, انہیں جتی سینی شروع کی تھی. طریقہ کار کی سی لاہور والے ہو روایت دے جملے نہ ہونا تھوڑا مجرم آ 2 رکعت نمازہ شکرانہ پڑھتا سی, ایک تروپا لاندا سی. کیا بات ہے, مولا بھائی تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. 2 رکعت نماز شکرانہ, ایک تروپا, جتی بنا لئی. آگے امام ممبر تے پرے اسی دربار, بطول دا پتر آ کے ممبر تے سج گیا. منظر سامنے آ گیا. سیاسی چال دے تحت انہیں کشت وچ ہیرے جواہرات تے شام دی شاہی رکھی, پرچی لکھ کے نا اتنے کپڑا دیتا. سپاہی کو آخیا حسن امیر کو میری طرف گفٹ دیو, تحفہ دیو. سپاہی لے کے ٹریا. پھر امام ہوندے نے, سپاہی لے کے تحفہ ٹریا. امام آخیا وہاں پہ رک جاؤ, اس کو رکھ دو, وہاں پہ رک جاؤ, اس کو رکھ دو. اس آخیا مولا تحفہ ہے. انہوں نے آخیا لوانا, رکھ دو, رکھ دیتی. جب میں تشت زمین تر کیا امام کی آواز ہے موچی میری جوتی لاؤ. آئے ہائے جنہیں مدار کر بھائی لاہور, موچی میری جوتی لاؤ. مجمع نے چیتا ہوا کولا کہنا ہے فرزند رسول اے تو انو کی نہ پتا میں تھوڑی جوتی سیتی ہے. امام نے کیا تم نے جب سے ارادہ کیا تھا مجھے معلوم تھا. کیا بات ہے, تم نے جب سے ارادہ کیا تھا مجھے معلوم تھا. اس آخیا مولا میں بڑھائی گئی اندازے نہ, پتہ نہیں تو انو پوری آؤں گی بڑھائی میں اندازے نہ لے. امام فرمایا مطمئن رہے, میرے سے لے کے مہدی تک اسے جو پہنے گا اسے پوری آ. کیا بات ہے, میرے سے لے کے مہدی تک اسے جو پہنے گا اسے پوری آئے گی.
مولا نے جتی پا لی مومن دے ہاتھ دی بنی امام آخیا مانگ کی منگنا اس آخیا مولا میں منگنا اپنی اوقات دے مطابق تسا عطا کرنا اپنے معیار کے مطابق کیا بات ہے میں منگنا اوقات کے مطابق تسا عطا کرنا معیار کے مطابق امام آخیا 7 نسل تیریاں اتنے جنت واجب ہو گئی کیا بات ہے بندے میں پتر بن حضرات ایک اعلان ضروری سنیے جس کی جوتی سینے کے بدلے خالق جنت ہے اسے معصوم کہتے ہیں مالک تو مجھے ذرا خیر عطا فرمائے امام آخیا 7 نسل تک جنت ہی اس آخیا مولا تھوڑی کریمی امام آخیا تشت چوک کے لے جا اس آخیا مولا وہ کی ہے امام آخیا 7 نسل تک رزق نہیں مکتا 7 جنہ کا رزق کم ہے امام حسن کا صدقہ مولا رزق عطا فرمائے بانی مجلس کا رزق کم ہے دعا کرنا خدایا کوئی تقوی کا دعویٰ نہیں تینوں واسطے حسن امین دی یتیمی دا انہوں نے رزق عطا فرما عزیزاں نے گرامی قدر فرمایا کہ 7 نسل تک نا رزق نہیں مکن لگا انہیں آخیا مولا تھوڑی کریمی ہے امام آخیا اور نہیں پوچھیں گا جی کی اور نہیں پوچھیں گا اس آخیا مولا تسی تو معصوم ہونا تو تمہیں تو پتا ہے نا کہ میرے تو پتا کوئی نہیں یہ تھی تو چھڑو دے کی ہے امام نے آخیا جا میں تینوں شام دی شاہی پہ دینا ہائے ہائے جا میں تینوں شام دی شاہی پہ دینا عزیزاں نے گرامی قدر جدو کہہ رہے شام دی شاہی دینا موجی ویکھ کے مولا تہاڈی جنت دیتی قبول تہاڈا رزق دیتا قبول لیکن تہاڈی شاہی ہے جڑی ہے نا اے میں نہیں لینی علی دے پتر دے چہرے تے جلال آیا ویکھ کے اندر سن سفیان کے بیٹے جس کی جوتی بنانے والا تیری اقتدار نہیں دیتا وہ حسن تیری اقتدار کیا بات ہے صدقے جاوا آباد و شاد رہے مولا تمہیں جوڑا خیر ہوتا ہوں صدقے جاوا جی صدقے جاوا عزیزاں نے گرامی قدر جس کی جوتی بنانے والا کیا بات ہے مولا دے چہرے تے جلال آ گیا امام فرمایا سن سفیان کے بیٹے جس کی جوتی بنانے والا تیری شاہی نہ لے وہ بطول کا بیٹا تیری کیا شاہی رہے گا عزیزاں نے گرامی قدر میں ہوں جنہ ٹائم سے میرا فضائل دا پورا ہو گیا مشاہد دا بھی چلو مالک دی رضا بالیاں دی بھی اسی طرح مرضی اللہ نے بطول میں 2 پتر دیتے ایک تیرہ تے جنازہ سی دوجے تے جنازے وچ تیر سا کدی نہ رویں کیا بات ہے میں دس دینا جی مولا تھوڑی عبادت قبول فرمائے اے فضائل تو مرضی نہ سنائے مہربانی کرنا جی میں مصاحب پورا پڑھن دینا مالک تھوڑی عبادت قبول کرے ایک دے جنازے وچ تیر تے دوجے دا تیرہ تے جنازہ ایک غریب دا لفظ سنا دینا تے ایک امیر دا سنا دینا اللہ نے 2 پتر بطول نو دیتے سن امت نے کمال کر دیتا مقتل جو جنہوں نے شبیر نکلن لگنا اے میری ماما پڑھا لفظ سمجھیں گی جملہ بڑا ڈاٹا ہے نکلن لگنا مقتل چوں جب آن لگے نے خیمے جو نکلن لگے تے مقتل چوں آن لگے نے مولا حسین مولا زینب تے سامنے کھلوتے سن انج کھڑے سن نا ویدے سان پہ تے امام دیاں اکھاں چوں آنسو نکلیا بی بی آکھیا میرے سامنے روندا نہ ٹری میرے پیو دے پترا شبیر تیری اکھ وچ آنسو میں آ رہیا برداشت نہیں کر سکتی فرمایا مینوں دسو روئے کیوں ایڈا جو صابرہ دا سلطان رویا کیوں امام دی آواز ہے بہن اے جڑے اللہ نال کیتے وعدے ساڈا میں نہ کدی میری گردن اتے مک دے اونوں شام آندے تے تو بڑی وڈی پردہ دار ہے اسا درانے مظلوم کربلا وعدہ نبھان واسطے شبیر مقتل میں چلے گئے جڑے تے پہنچے بی بی فضا نے فرمایا حسین نے دسو میرا ویر کتے انہاں فرمایا ہن میمنہ تے ہن میسرا تے تہاڈی وجہ تو فضائل نہیں سنا جاندے مولا حسین دے مولا نے بڑے بندے مارے جے کربلا وچ میمنہ میسرا تک دیواراں تک بندے اڑا دیتے سن جڑے دنیا دوڑی نہ کہ ساڈے پیچھے علی سی اللہ دی آواز آئی میرے قریب آ نفس مطمئنہ کدی نہ روے بھائی کدی نہ روے آواز قدرت آئی پیو دا صبر جلال وکھائے انہوں ماں دا صبر وکھا عزادار شبیر نے آ کے سر سجدے وچ رکھیا تیرہ دی برسات ہوئی اے سجے غریب دا حال تے امیر دا دسا اس بغیرت عورت نے زہر دیتا مولا زہر دی حالت وچ ٹرنے نے کدھر جناب فرما دے خیمے رکھا دے جتھے جناب فرما موجود سن گھر وچ ادھر آئے دکل باب کیتا جملے نے جی مولا تھوڑی عبادت قبول کرے جملے نے دکل باب کیتا بی بی دی آواز آئی کہوں امام دی آواز آئی دروازہ کھول فرما میں حسن عزادار بی بی پاک نے دروازہ کھولا فرمایا مولا خیر ہے فرمایا امت نے میں زہر دے چھڑیا امت نے میں زہر دے چھڑی عزادار نے مظلوم کر بڑا فرمایا جلدی کر میری بستر بنا جناب فرما نے بستر بنایا امام ادھر لیٹ کے فرماندے نے میرا قاسم کتے انشاءاللہ کسی امیر تے یتیمی نہ ہوئے 4 سال میں جناب سکینہ یتیم ہوئے سن
تے 4 سالوں میں شہزادہ قاسم یتیم ہو گئے. عزادارو فرمایا بی بی پاک نے فرمایا او ستے نے فرمایا ایک باری نہ میرے پتر نو میرے سینے تے لٹا. عزادارو شہزادہ قاسم 4 سال سن سی انج کر کے سینے تے لٹایا. سینے تے لٹایا تھوڑی دیر بعد نا مولا قاسم اج تڑپے نے. فرمایا بیٹا کی ہو ہے؟ فرمایا اما مینوں کیڑی تپدی اگ دے پا چھڑیا سی. جناب فروا دی آواز ہے میرا پتر ہے ہی پیو دا سینہ تے ہے ہی اج دی رات, ہے ہی بابے دا سینہ تے ہے ہی اج دی رات. عزاداروں نے مظلوم کربلا امام نے فرمایا فروا کوئی نہ انتظام کر میری بھیناں نوں دس کہ میں امت زہر دے چڑی. ادھر حالت کی سی میری مولا علی دی بیٹیاں دی. عزاداروں نے مظلوم کربلا جناب زینب و کلثوم پریشان جان بی بی فضا کہ حسین خیر ہے. فرمایا میں خواب میں کی میری ماں دے وال کھلے ہیں, مینوں انج لگدا ہے میری ماں دا بیڑا پہ اجڑدا ہے. کلثوم دعا کر میرے ویراں نوں خیر ہوے. عزاداروں نے مظلوم کربلا شہزادہ قاسم کو فرمایا کہ جاؤ جا کے نا پھوپھی نوں دس کے آؤ. فرمایا میرے قاسم نے کبھی ان دے سینے دتے تے نہیں, ان دے سینے دتے تے نہیں. فرمایا میرے قریب لاؤ میں حالت انج دی بنانا پھوپھیاں ویکھ کے پہچان جان گیا. عزادارو جناب شہزادہ قاسم دا نا امام حسن نے گربان چاک کیتا والا وچ خاک پائی. فرمایا جاؤ بیٹا قاسم جاؤ پھوپھی نوں جا کے دسو. دروازے تے آ کے کھڑے ہوئے علی دیاں تیاں نمازیں چھاپیاں پڑھدیاں سن. جناب فضا نوں آہٹ محسوس ہوئی. فرمایا او اس دار تو منگن والا سوالی چلا جا رہے علی دیاں تیاں نماز پہ پڑھدیاں نماز تو بعد تینوں خیرات دے دیا. ہولی کی آواز بول کے آتا دادی میں منگل والا نہیں میں امیر ہاں. کدی نہ روے میں منگل والا نہیں میں امیر ہاں. عزاداروں نے مظلوم کربلا جناب فضا نے دروازہ کھولیا ویلے کی ماتم کرتے واپس گئے. جا کے دن علی دی تھی پاویں تے تو اچڑ گئی ہے. قاسم دی حالت ویکھنا کنے بنائی ہے. عزاداروں نے مظلوم کربلا کول بولا ہے بیٹا قاسم تیری یہ حالت کنے بنائی ہے, کنے تیری حالت بنائی ہے. فرمایا میں دسن آیا میرے بابے نوں زہر مل گئی. جب میں میرے بابے نوں زہر مل گئی ہے. علی دی تیاں دی آواز بلند ہوئی. ہاشمیاں نے اپنے گھر چھڈے. ادھر طریقہ کی سی کہ مولا دے نا جگر دے ٹکڑے کپیچ کپیچ کے باہر پہ آندے سن تے بی بی تشت وچ پہ چلدی سی. تشت وچ ویکھ کے نا جناب فرمان پاس امام حسن نے اے تشت چھپا چڑھ متے میری بہناں نہ ویکھ کدی نہ روے. اے تشت چھپا چڑھ متے میری بہناں نہ ویکھ لین. عزاداروں نے مظلوم کربلا علی دی تیاں اندر داخل ہوئیاں. حسن دے جگر دے ٹکڑے فروا پہ صاحب دی سی. جب میں ٹکڑے سامنے آئے نا ویکھ کے آدھے کہ کدے ٹکڑے نے حسن دے ٹکڑے نے. میرے مولا دی آواز آئی کہ میرے ٹکڑے نے. بی بی دی آواز آئی اینو چھپانا میں حاجرہ نہیں میں زینب ہاں. میرے وخا میرے ویر نو امت نے کیویں زہر دیتا. عزاداروں نے مظلوم کربلا میں کہنا امام حسن تہاڈی نصیب اپنے تانوں کفن مل گئے غسل مل گئے. ہائے او کربلا دا غریب جدی 70 قدماں تے کھڑے ہو کے بیٹی آندی سی نہ مار اللہ راسی دا بابا. عزاداروں نے مظلوم کربلا اج تک کائنات وچ کوئی جنازہ قبرستان جو واپس نہیں آیا. قرآن میرے سامنے مسلمان ہاں علی دیاں تیاں نے 70 تیر ویر دے جنازے وچوں کڈے. اللہ دا عرش ہل گیا. میرے خالد دی آواز دے مصطفیٰ میرے فرشتے دیاں تسبیحاں چھٹ گئیاں نہیں. زینب نو آخ ویر دی لاش چھڈے. عزاداروں نے مظلوم کربلا تیر کڈے نے ویر دے جنازے وچوں 70 تیر جناب زینب کڈے. میں کہنا کمال صبر ہے, کمال صبر ہے بی بی زینب حالیہ دا. اے جوش نہیں سی سمجھا جا رہا. جناب عباس کرو میری زندگی وچ تے مدینے وچ تے حسن دے جنازے تہیر جب نے گل ہوئی نا بی بی پاک غازی دے کے ہاتھ بن کے دے عباس میرا حسین غریب, عباس میرا حسین غریب ہے. عزاداروں جنازے ہوتے لوکی آ جاندے نے گھنٹہ گھنٹہ پہلے آ جاندے نے. لیکن پروردگارا اسا امام حسن دا جنازہ تیار کیتا ہے. کوئی تقوی دا دعویٰ نہیں. تیرے بارگاہ قرآن کھول کے دعا کرنا ایک باری اس جنازے چاجا ساڑیاں دعاواں قبول ہوں. ایک باری حسن اس جنازے چاجا مدینہ دا والی آ جا, شام دی ملکہ آ جا, بکیوں دی سیر آ جا. ہاں مسلمانوں محمد دے پتر دا جنازہ بطول دے بیٹے دا جنازہ. آجو یار تسی بھی آجو ادھر میرا بھرا لاؤ کپڑے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔